یہاں آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے۔ جب سازے سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ رسم ابھی تک باقی ہے، وہ ریت ابھی تک جاری ہے، اور کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چون کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، اور پھر ہے کہ زخموں سے بدن گلزار سہی، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور آج مجھے 16 ستمبر کی آمد ہے۔ جس طرح 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اسی طرح 16 ستمبر کو یوم نجات کے طور پہ منایا جائے گا، اور یہ دکھ کی بات ہے، اور یہ دکھ کی بات ہے۔ میں کچھ اعداد و شمار اپنے ساتھ آج لایا ہوں۔ جو حسیب صاحب نے بات کی کہ دیکھیں یہ ادارے جواب دہ ہیں، یہ آئین کے تابع ہیں، یہ پاکستان کی عوام کو جواب دہ ہیں، یہ وکلا کو جواب دہ ہیں۔ میں صرف چند اعداد و شمار کہ رول آف لا کے ساتھ کیا ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح مساوات کے اصول کو اگنور کیا گیا، اور کس طریقے سے بینچز کی تشکیل بھی آربیٹریریلی ہوتی رہی۔ اور مجھے دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے، اور افسوس بھی ہے کہ کس طریقے سے بینچز کی تشکیل کے اندر چیف جسٹس جو فرد واحد ہے ان کا کردار بطور ون امنگس ایکولز ہے۔ سینیورٹی کے پرنسپل پہ اگر آپ بیس کریں تو وہ صرف سینئر ہونے کی وجہ سے انتظامی امور نبھاتے ہیں، مگر نوید ملک صاحب تشریف لائیں، جن کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، تشریف اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے ٹینیور کے دوران اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں تو کیسز الاٹ کیے جانے کا سلسلہ، بینچز کی تشکیل کا سلسلہ، پوری دنیا میں اس کے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ امریکن سپریم کورٹ ہے، تمام ججز مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کیسز کی الاٹمنٹ کا، بینچز کی تشکیل کا۔ برازیل، نیپال، فلپائن کو آپ دیکھ لیں، وہاں بھی باری باری ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ بینچز کی تشکیل کون سے جج صاحب دیں گے۔ پچھلے 5 برسوں میں اگر آپ ہماری سپریم کورٹ کو دیکھیں تو وہ سیاسی نوعیت کے کیس ہوں یا غیر سیاسی نوعیت کے کیس، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جب سکور کارڈ دیکھا جاتا ہے تو جسٹس اعجاز الاحسن نمبر 1 پہ آتے ہیں کہ سب سے زیادہ بینچز میں ان کی شمولیت رہی ہے۔ اب یہ کس اصول کے تحت ہے، کس رول کے تحت ہے، یہ کس پرنسپل کے تحت ہے کہ کچھ جج صاحبان نظر انداز کیے جائیں اور کچھ جج صاحبان کو اہم نوعیت کے کیسز میں بینچ میں زیادہ شامل کیا جائے؟ تو کیا اس کے ہوتے ہوئے رول آف لا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ہوتے ہوئے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو سکتی ہے؟ آپ آگے چلیں، اگر آپ آگے چلیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ سیاسی اور غیر سیاسی دونوں نوعیت کے کیسز میں نمبر 2 سکور کارڈ پہ عمر عطا بندیال صاحب کا ہے، اعجاز الاحسن صاحب نمبر 1 ہے، نمبر 2 عمر عطا بندیال صاحب ہیں۔ پھر آپ تیسرے نمبر پہ آئیں، سیاسی اہمیت والے کیسز میں نمبر 3 پہ جسٹس منیب اختر صاحب آتے ہیں۔ سب سے زیادہ جن کو نظر انداز کیا گیا وہ سینئر پیونی جج ہیں جن کا نام قاضی فائدیسہ صاحب ہے، اور میں کیونکہ انکمنگ چیف جسٹس سے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।